بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ جماعت چہارم، آج ہم اردو قواعد میں پڑھیں گے درخواست کی تعریف، درخواست کے حصے، درخواست لکھنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں درخواست کی تعریف۔ ایسی تحریر جس میں کسی مقصد کو حاصل کرنے یا کسی کام کو کرنے کی گزارش کی جائے اسے درخواست کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم اپنے مقصد یا کام کو کرنے کے لیے عرضی پیش کرتے ہیں، انکساری سے اپنی بات کو لکھ کر پیش کرتے ہیں تو وہ درخواست کہلاتی ہے۔ درخواست کے حصے: سرنامہ دائیں جانب، پہلی سطر یعنی لائن میں بخدمت جناب سے شروع کرتے ہیں اور جس کو درخواست لکھی جاتی ہے اس کا عہدہ پتہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم درخواست شروع کرتے ہیں تو بخدمت جناب کے بعد جس کو درخواست لکھی جاتی ہے اس کا عہدہ اور پتہ لکھا جاتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے اسکول کے پرنسپل کو درخواست لکھیں گے تو ہم یوں کریں گے: بخدمت جناب پرنسپل ہزارہ اسکول و کالج غازی، تو یہ سرنامہ ہوگا۔ نمبر 2، عنوان دائیں جانب، دوسری لائن میں سرنامہ کے نیچے لکھا جاتا ہے، جیسے درخواست برائے رخصت بیماری یعنی بیماری کی وجہ سے چھٹی کی درخواست، یا درخواست برائے رخصت ضروری کام یا ضروری کام کی وجہ سے چھٹی کی درخواست۔ عنوان لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کو درخواست لکھی جائے وہ ہمارا درخواست لکھنے کے مقصد کو اچھی طرح سے سمجھ جائے۔ نمبر 3، القاب دائیں طرف یا درمیان میں، عنوان کے نیچے لکھا جاتا ہے، اس کے لیے جناب عالی استعمال کیا جاتا ہے۔ جناب عالی کے بعد علامت ندائیہ لگائی جاتی ہے، یعنی عنوان کے نیچے جناب عالی لکھنے کے بعد اس کے آگے علامت ندائیہ لگائی جاتی ہے۔ پھر آتا ہے نفس مضمون درمیان میں، یہ درمیان میں پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ جناب عالی کے بعد نیچے والی سطر میں لکھنا شروع کرتے ہیں۔ نفس مضمون کا آغاز مؤدبانہ کلمات سے کیا جاتا ہے، جیسے نہایت ادب سے گزارش ہے یا مؤدبانہ گزارش ہے وغیرہ۔ نفس مضمون میں ہم درخواست جو لکھتے ہیں اس میں لکھنے کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو تفصیل سے لکھا جاتا ہے، اور اس کا آغاز مؤدبانہ کلمات سے ہوتا ہے، جیسے نہایت ادب سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، مؤدبانہ التماس ہے۔ اب خاتمہ بائیں جانب، یہ درخواست کا آخری حصہ ہوتا ہے جہاں لکھنے والا اپنا نام اور پتہ درج کرتا ہے، جیسے اس حصے میں اگر لڑکا ہے تو طالب علم، لڑکی ہے تو طالبہ، طالبہ کا نام، جماعت، رول نمبر اور تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یعنی خاتمہ بائیں جانب اور اس میں العرض یعنی عرض کرنے والے کا نام، جماعت، رول نمبر اور تاریخ لکھی جاتی ہے۔ تو درخواست کے حصوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درخواست کا تحریری خاکہ یوں ہے: سب سے پہلے بخدمت جناب، اس سے آگے جس کو درخواست لکھی جاتی ہے اس کا عہدہ اور پتہ، نام نہیں لکھتے، اس کو سرنامہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، عنوان، جس مقصد کے لیے درخواست لکھی گئی ہے وہ لکھنا ہے۔ جناب عالی تیسرے نمبر پہ ہے، وہ القاب میں۔ اب ہم اس کے بعد لکھتے ہیں نفس مضمون یعنی نہایت ادب سے گزارش ہے۔ تو جب ہم نفس مضمون لکھ لیتے ہیں تو بائیں طرف ہم لکھتے ہیں العارض یعنی عرض کرنے والا یا درخواست گزار، تو ان دونوں میں سے ہم ایک لکھیں گے، یا العارض لکھیں گے یا درخواست گزار لکھیں گے۔ تو اس سے نیچے ہم اپنا نام، جماعت، رول نمبر اور تاریخ لکھیں گے۔ اب ہم نمونے کے طور پر درخواست دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی لائن جو میں پڑھوں گی یہ ہے سرنامہ، بخدمت جناب پرنسپل ہزارہ اسکول و کالج غازی۔ اب عنوان ہے درخواست برائے فیس معافی۔ اب القاب ہیں جناب عالی، اس کے آگے جو چھوٹی سی لائن اور نیچے نقطہ ہے یہ علامت ندائیہ ہے۔ اب نیچے والا جو میں پڑھوں گی یہ ہے نفس مضمون، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے والد مزدور ہیں، آمدنی کم، اخراجات زیادہ ہیں اور غربت کی وجہ سے میرے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں آپ کے اسکول اگر طالب علم ہے تو ایسے لکھیں گے: میں آپ کے اسکول کا ایک ہونہار طالب علم ہوں۔ اگر طالبہ ہے تو یوں لکھا جائے گا: آپ کے اسکول کی ایک ہونہار طالبہ ہوں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن مالی حالات سے مجبور ہوں۔ اگر آپ میری فیس معاف کر دیں تو آپ کا شکر گزار رہوں گا یا آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ اب بائیں جانب دیکھتے ہیں العارض، عرض کرنے والا کون ہے؟ اگر طالب علم ہے تو یوں لکھیں گے: آپ کا تابع فرمان۔ اگر طالبہ ہے تو یوں لکھا جائے گا: آپ کی تابع فرمان۔ نیچے نام، جماعت، رول نمبر 11 اور تاریخ 20 جون 2020۔ تو بچوں آپ نے اس طریقے کے مناسبت سے، اس طریقے سے آپ نے جو آپ کو اسائنمنٹ دی جائے گی یہ درخواست لکھنی ہے، اور اسی طرح آپ نے درخواست کو لکھنا ہے، اور یہ درخواست آپ نے اپنی کاپی پر لکھنی ہے۔
تو دیے گئے لیکچر کو غور سے سنیں، لیکچر کے مطابق اسائنمنٹ حل کریں اور دی گئی اسائنمنٹ کو لیکچر کے مطابق حل کر کے اپنی کاپی پر لکھیں۔ آج کے لیے آپ کا یہی کام ہے۔ اللہ حافظ۔